ذرا تھوڑے سے سینس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو بظاہر 90 کی سیاست کرنے کا امپریشن دے رہی ہیں، لیکن معاشرہ بھی بہت آگے نکل گیا ہے، سوسائٹی بھی بہت آگے نکل گئی ہے، اور دونوں جماعتیں بھی 90 کی سیاست کی دہائی سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ کیا واقعی ہی دوریاں ہیں یا یہ ایسا برج ہے جو کہ آرام سے گیپ ہو بھی سکتا ہے؟ اس پر یہ جو گیپ ہے، اس کا جو برج ہو بھی سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے عامر الیاس رانا صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو ناراضی نظر آ رہی ہے بظاہر پریزیڈنٹ زرداری کی پی ایم ایل این سے، اس میں کتنی حقیقت ہے، خاص طور پہ جب ججز کی تعیناتی کے اوپر بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناراضیاں ہیں؟ ہاں بالکل، ایک نظر آ رہا ہے کہ صدر صاحب نے 19 میرا خیال ہے ججز کی اپائنٹمنٹ روکی ہوئی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ لامتناہی ہی روک سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ججز جنہوں نے سلیکٹ کیے اور اس کے بعد انٹرویو ہوئے تو جن کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے وہ پیپلز پارٹی، جن سندھ کے 2 ججز کی 4 ہی تھی اپائنٹمنٹ، ان کو انٹرویو میں فیل کر دیا گیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جج بنایا جائے، اور وہ دونوں اسامیاں خالی بھی چھوڑ دی گئیں۔ یا تو یہ ہوتا کہ وہ سیٹیں نہ رکھی جاتی اور ان کی جگہ فل کر لیے ہوتے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے ایک تو وہ دوبارہ اپائنٹمنٹس ہو جائیں گی۔ دوسرے جو خلجی عارف حسین کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ریفرنس کا ہے، اس میں آرٹیکل 175A اور 175(3) کے تحت تو یہ ڈاکخانے کا رول ہے، چاہے وہ وزیر اعظم آفس ہو یا صدارتی آفس ہو، چونکہ کمیشن نے فیصلہ کر دیا ہے تو اپائنٹمنٹ تو ہونی ہے، ان کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ وہ نہیں ہے کام کہ گورنر نامزد ہوا ہے تو آپ جیسے عارف الوی روک لیتے تھے کہ 10 دن روک لیں اور بھجوا دیں اور پھر دوبارہ بائنڈنگ ہو جائے۔ تو ابھی تک تو شہباز شریف صاحب نے کوئی پریزیڈنسی کو کال نہیں کی، اور بس دونوں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ اور کام جو بڑا معاہدہ تھا یہ ہو گیا، اس کے اوپر بلاول بھٹو کی بھی ایک آ گئی، اور میری اطلاع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو غلط بریف کیا گیا، جس کی بنیاد پہ یہ کام ہوا ہے۔ شاید اسپیکر اس میں اب رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوگی ایک میٹنگ چیئرمین سینٹ سے بھی ہوئی، اور کل پرسوں میں بھی کچھ ملاقاتیں ہونی ہیں، تو خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہ بتایا جا رہا ہے صدر صاحب کو کہ نہ تو اس میں کوئی انٹینشن گورنمنٹ کی تھی، یہ خالصتاً کمیشن میں ہوا، اور یہ بات آپ کے وکلاء نے آپ کو نہیں بتائی۔ اب یہ کس کی طرف جائے گی، فاروق نائک کی طرف جائے گی، بات کس کی طرف جائے گی کہ انٹرویو میں ہی اگر وہ رہ گئے تھے، کیونکہ اس دفعہ انٹرویوز ہوئے تھے۔ یہ ہیں حقائق جو میرے علم میں ہیں، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ موجودہ پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ وہ سیٹ جیت کرنی آئے، اس کے علاوہ سی ایم پنجاب کو کہا کہ وہ سیٹ جیت کرنی آئے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں نا کہ اس سے کم بیک ممکن ہوتا ہے ویسے ایسی سٹیٹمنٹ سے؟ عامر الیاس رانا صاحب میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ اور کہنے تھے کہ جو تنقید جی ایک جملہ وہ کہہ لیں، پیپلز پارٹی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی رانا صاحب۔ میں پچھلے والے سے بات تھوڑی سی کر کے پھر ادھر آ جاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین ایف پی ایس سی کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے دور میں جب کیا تھا تو وہ تھا کہ میاں مشتاق کا نام دیا تھا، ایک پی ایس آفیسر کا، کہ ان کو چیئرمین ایف پی ایس سی لگا دیں۔ صدر زرداری نے اس پہ اعتراضات لگائے، اور نتیجتاً جنرل صاحب آ کے چیئرمین ایف پی ایس سی ہو گئے، اور شہباز شریف صاحب نے اگر وہ دوبارہ بھیج دیتے تو وہ بائنڈنگ تھا صدر پہ، لیکن شہباز شریف نے اس میں لڑائی مناسب نہیں سمجھی، وہ جواب نہیں دیا، اور پھر ایک نئی اپائنٹمنٹ ہوگی جس پہ صدر صاحب نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو ابھی عامر الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ حقیقی اپوزیشن، کیا حقیقی اپوزیشن نے کوئی چیلنج بھی دیا کہیں پہ؟ ٹھیک بات ہے، کسی جگہ پہ اس گورنمنٹ کو اب تک جب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ اور میں نام جہاز اسپیکر کا لے رہا تھا تو ڈاکٹر عاصم کا بھی خیال رکھیے گا، صدر صاحب کے وہ مشیر ہیں، چونکہ عرفان قادر صاحب اس وقت صدر صاحب کے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ اور جو میں نے خلجی عارف حسین صاحب کے ایک ریفرنس کا آپ کو فیصلے کا حوالہ دیا کہ یہ صرف پرائم منسٹر آفس اور پی ایم آفس صرف وزارتی درجے کا کام رکھتے ہیں کہ بس آرڈر کریں اور کچھ نہ کریں، تو اس میں اس وقت اٹارنی جنرل خود عرفان قادر صاحب تھے اور یہ فیصلہ لیا تھا۔ تو اب اسی فیصلے کو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضور یہ دیکھ لیں، آپ کو ایڈوائس ٹھیک نہیں دی جا رہی، آپ ایک دفعہ سمجھ لیں۔ اچھا، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ جی وہ انہوں نے حقیقی یہ بیان دے دیا ہے کہ جی پرائم منسٹر نہیں جیتے، سی ایم نہیں جیتے، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی سخت گفتگو 2024 کے الیکشن میں بلاول بھٹو پی ایم ایل این شہباز شریف پہ کرتے رہے، جن کو وہ بطور وزیر خارجہ پریز کرتے تھے اور پرائم منسٹر ان کو کرتے تھے۔ تو کوئی مشکل ہوئی ان کو آپس میں بیٹھنے میں؟ وہ میں تو لفظ استعمال کر رہا ہوں، پکے منہ کے ساتھ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ آپ 12 تاریخ ہو تو جانے دیں، یہ کل الیکشن ہو رہے ہیں، بس 2 دن اس کے بعد اور ہوگا اٹکھڑکا کہ جناب پتہ نہیں کیا کر دیا اور
اور کیا کر دیا. 4 سیٹوں کا الیکشن ہے نا, تو پی ایم ایل این کو اگر جہاں سادہ اکثریت 25 پہ روٹین میں چاہیے ہے 27 کی, تو وہ 24 تو پہلے ہی لے چکے ہوئے ہیں سیٹیں. ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور 8 مخصوص نشستوں کو بھی انہوں نے جیتنا ہے. بس یہ آپ نے دیکھا راجنیتی اسی چیز کا نام ہے کہ رنگ تو جما دیا نا, جو عامر ضیاء صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پورا نیشنل میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا کہ جناب پتہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون کیا کرنے جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کر دیں گی. تو آپ دیکھ لیں کیا کر دیا انہوں نے, اور اس کے بعد یہ پھر بیٹھ جائیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں. اور یہ انٹینشنل بھی ہے کہ پبلک امیجنیشن میں صرف 2 ہی جماعتیں رہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اور یہ تاثر دیا جائے کہ جی میدان تو ان دونوں کے درمیان ہی سجنا ہے, باقی جو وہاں کے لوکل فیکٹرز ہیں یا دوسری اور جماعتیں ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی انٹینشنل پی آر ایکسرسائز بھی ہے. اور یہ بھی کہ بھئی کوئی اگر پولیٹیکل آپ کو اپرچونٹی ملے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ بھی تحریک انصاف کی یہ جو سیاسی حکمت عملی نا, یہ بھی کمزور نظر آتی ہے. جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہو وہاں پہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی یہاں سے پولیٹیکل موو کیسے بنائیں. رانا صاحب, اب صورتحال ہے کہ 27 ستمبر کی تاریخ دی ہے تحریک انصاف میں. پاکستان کے اندر ہم ہمیشہ احتجاجوں کی, دھرنوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے سوال اٹھاتے رہے ہیں. ابھی اس خاص طور پہ ستمبر کے مہینے کی تاریخ دینا, کیا یہ اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کوئی سگنیفیکنس ہے, کوئی ٹائمنگ اس پہ اہم ہے, یا چونکہ کارکنوں کا دباؤ تھا تو کوئی تاریخ تو دینی تھی تو دے دی بھائی 27 ستمبر کی؟ آخری بات, سب سے پہلی بات بنتی ہے کہ یہ دباؤ تو موجود ہے سہیل آفریدی پہ اور پوری پی ٹی آئی کی قیادت پہ. آج انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جی اعتراضات اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے آئیں تو پھر آپ بتائیں, میں جواب بھی دوں گا, اور بالکل ہماری بات ہوئی ہے. لیکن جب آپ تحریک کا پہلے کہتے تھے کہ جی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے فیصلہ, تو اس دفعہ آپ نے اناؤنس کیا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ رمضان شریف کے بعد میں فورس بنا رہا ہوں, عمران خان رہائی کی فورس, اور سپریم کورٹ میں جا کے, آئینی کورٹ میں جا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی کوئی ایسا تھا ہی نہیں پروگرام. تو یہ جو 7 ہفتے کا دیا, اس پہ علیمہ خان نے, ظاہر ہے جنہوں نے چترال سے لے کے اور ڈی آئی خان تک وزٹ کیا لوگوں کے ساتھ, لوگ ان کو ملے, وہ ظاہر ہے ان کی اپنی حکومت بھی ہے, عمران کے چاہنے والے بھی ہیں, تو وہ تو توقع کر رہی تھی کہ 13-14 اگست ہوگی. آپ کو یاد ہوگا 14 اگست 2014 دھرنے کا عمران خان کا جو پلان بنا ہوا تھا وہ 14 اگست ہی تھی, اور 14 اگست پہ ہمیشہ یہ چلتے رہے ہیں. وہ الگ بات کہ 14 اگست کو سارا دن لاہور میں پھرنے کے بعد 1500 بندے لے کے وہ شاہدرہ پل کراس کر گئے تھے, اور طاہر القادری صاحب کے پاس بے شمار لوگ تھے اس کے مقابلے میں, اور تو دھرنا تو وہ پہلے دن ہی اپنی جگہ پہ اختتام پذیر ہو گیا تھا. تو اس دفعہ 27 ستمبر اس کے اوپر پی ٹی آئی کے گروپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فلاں کے کہنے پہ ہوا ہے, یہ فلاں کے کہنے پہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو 20 لاکھ 10 لاکھ بندہ لے کے آ رہا ہوں اور لمبا بیٹھنا ہے, میں نے اس کی تیاری کرنی ہے, اور اگر جلدی جانا ہوا تو ہم چلے جائیں گے. میرے خیال میں یہ بڑک سے زیادہ کچھ نہیں ہے, یہ پلان بھی نہیں ہے. اور ابھی آج وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, کوئی جرنلسٹوں کو دے رہے ہیں, کوئی یوٹیوبر سے مل رہے ہیں. تو جو مومنٹم بنانا ہوتا ہے کہ جی میڈیا پہ وار, بھائی میڈیا وار سے عمران خان کو آپ نے کیا فائدہ دیا؟ 3 سال تو اس بندے کو جیل میں گزر گئے. سیاسی طور پہ آپ کوئی مہم نہ چلا سکے, سیاسی طور پہ ایسا پریشر نہیں ڈال سکے کہ عمران خان سے لیڈرشپ کی یا فیملی کی ملاقات ہو جائے. وہ تو دور تر ہوتے چلے گئے. آخری ملاقات 2 دسمبر کو ان کی ایک ہمشیرہ سے ہوئی, اور بیچ میں سلمان صفدر صاحب 2 یا 3 دفعہ ملے ہیں, لیکن وہ بھی عدالت میں بھی وہ بات نہیں کر رہے. ایک آدھی بات علاج کی حد تک کہی, ایک دفعہ وہ کورٹ کے مکس کرائے جو بنے تھے, فرینڈ بنے تھے, اس کی حیثیت سے انہوں نے بات کی. لیکن بہرحال بیگم بشرا کی فیملی تو مل رہی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ بیگم بشرا کی مطلب ایکچولی تو نہیں مجھے پتہ, لیکن جو ہمارے رپورٹر جیل سے خبر دے رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے ان کی فیملی ملتی ہے, اس کے بعد ہر منگل کو عمران خان اور بیگم بشرا کی ملاقات ہوتی ہے. تو اگلے منگل کو تو بیگم بشرا بتا سکتی ہیں نا, جیسے ان کی بہن کچھ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے بتانا, ہم ان کی فیملی کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کیا سچویشن ہے یا کیا